ہم اپنے کلام کی طرف چلیں گے، اور پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے مسیحی ازدواجی زندگی کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ کتنے لوگوں نے پچھلے ہفتے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی؟ پریز گاڈ۔ یاد رکھیں، جب خدا کا کلام دیا جاتا ہے تو کلام اتنا ہی میرے لیے ہے، اتنا ہی آپ سب کے لیے ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کسی نے کہ شاید یہ کلام صرف اس کے لیے ہے۔ وہ کلام میرے لیے بھی ہے۔ میں جب کبھی پیغام تیار کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس دائرے میں لے کے آتا ہوں، کیا میں اس دائرے کے اندر ہوں یا نہیں، اور اگر میں نہیں ہوتا تو میں خداوند کو بولتا ہوں، خداوند مجھے توفیق دے کہ میں اس دائرے کے اندر رہوں، تاکہ جو کچھ میں بیان کروں میں اس کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ پریز گاڈ۔ تو جتنا کچھ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا سیکھا، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ مسیحی ازدواجی زندگی کیا ہے، اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی، شادی شدہ زندگی جو ہے اس کو گزار سکتے ہیں۔ ہم نے پہلی بات کیا سیکھی؟ ہم نے پہلی بات سیکھی کہ میاں اور بیوی کو شادی کے بعد علیحدہ رہنا ہے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے بائبل میں سے اس بات کو ثابت کیا، یہ میری بات نہیں ہے، مجھ سے کوئی اس بات کا گلہ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، بائبل کہتی ہے یہ بات۔ اگر جو چیز بائبل کہتی ہے اس کے پر ہمیں آمین کرنا۔ ہمارے سرکمسٹانسز کچھ بھی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ بائبل کلیئر کہتی ہے، یہ پہلا حکم تھا خدا کی طرف سے جب خدا نے میاں بیوی کو، آدم حوا کو بنایا اور وہ میاں بیوی بن گئے، تو خدا نے کیا بولا کہ پس مرد اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ دوسری بات ہم نے کیا دیکھی؟ کہ ہمیں ایک تن ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کامیاب مسیحی شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک تن ہونے کی ضرورت ہے، یعنی ایک سوچ، ایک خیال، ایک ارادہ۔ ہم جسم میں دو ضرور ہوں پر سوچ میں ایک ہو۔ تیسری بات ہم نے کیا دیکھی تھی؟ خدا کی مرضی کو جاننا۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں اور بڑے سے بڑے کام میں ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں ہر بات میں خدا کی مرضی کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ چوتھی اور آخری بات ہم نے کیا دیکھی تھی؟ کہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر محبت اور عزت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف محبت کرتے ہیں اور عزت نہیں کرتے تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہم صرف عزت کرتے ہیں اور محبت سے خالی ہیں تو وہ عزت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک میاں بیوی کے اندر محبت اور عزت، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، پھر ہی وہ ایک کامیاب، صحت مند مسیحی ازدواجی زندگی جی سکتے ہیں۔ اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو ہمارا جو مرکزی حوالہ تھا پڑھیں جی ذرا، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت، یہ ہماری مرکزی آیت تھی، پڑھیں جی ذرا۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ ہاں جی، تو اب جب یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر ہم زندگی کی نعمت کے وارث نہیں ہیں۔ اور میں نے زندگی کی نعمت کو ایکسپلین کیا تھا کہ پطرس کیوں کہتا ہے زندگی کی نعمت کے وارث۔ گناہ کے بعد ہم سب زندگی سے کٹ چکے تھے، مگر یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے ہم دوبارہ ابدی زندگی میں داخل ہوئے ہیں۔
ہم دوبارہ سے پہلے آدم اور پہلی ہوا کی شکل پر چلے گئے ہیں، جن کو خدا نے جو اصل ان کی جو اوریجنلی جس طرح کریٹ کیے گئے تھے، وہ زندگی کی نعمت کے وارث تھے، پر گناہ نے ان کو زندگی سے دور کر دیا۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لیتے ہیں تو ہم دوبارہ سے اوریجنل حالت پر چلے جاتے ہیں، یعنی زندگی کی نعمت کے وارث بن جاتے ہیں۔ اسی پیغام کا پانچواں حصہ جو میں آج بیان کرنے والا ہوں وہ ہے کہ ایک مسیحی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کو ہر بات کا فیصلہ اکٹھے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ بولوں گا، ہمیں جب ہم میاں بیوی ہیں یعنی ازدواجی زندگی میں ہیں تو ہمیں ہر بات کا فیصلہ کیا کرنا ہے جی؟ اکٹھے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خاوند فیصلہ کر لے اور بیوی کو نہ پتا ہو، یا بیوی فیصلہ کر لے اور خاوند کو نہ پتا ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کے خاوند کا فیصلہ آپ کے لیے مشکل ہے، وہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، وہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے، آپ اس کے اندر کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو بھی بائبل کے مطابق آپ کو اس فیصلے پہ آمین کرنا ہے۔ ممکن ہے آپ کی بیوی جو فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے، یہ جو اس نے فیصلہ کیا وہ آپ خاوند ہوتے ہوئے آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، پر آپ نے اپنی بیوی کے فیصلے کو سننا ہے۔ فیصلے میں دونوں نے یکجا ہونا ہے، اور جب آپ فیصلے کے اندر یکجا ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات آپ اپنے لائف پارٹنر کو خوش کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہ آپ کی محبت کو، اس میں آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے، رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی فطرت کے خلاف گئے ہیں۔ آپ کے خاوند نے بولا کہ جی مجھے یہ چاہیے، وہ آپ کی فطرت میں نہیں ہے، آپ وہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے لیے وہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا اس میں آپ کا نقصان ہے، پر آپ نے اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کیا ہے، تو آپ کے خاوند کے دل میں آپ کے لیے اور محبت بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر بیوی نے کوئی بات کی ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، پر اگر آپ نے اپنی بیوی کی بات کو مانا ہے تو آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی محبت، آپ کے لیے پیار، آپ کے لیے رسپیکٹ، آپ کے لیے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے فیصلہ جو کرنا ہے وہ دونوں نے کیا کرنا ہے؟ مل کے کرنا ہے۔ آپ کو پتا کہ اس دنیا کے اندر جب گناہ انٹر ہوا ہے تو گناہ کیسے انٹر ہوا؟ گناہ ایسے انٹر ہوا کہ ہوا نے اپنے فیصلے کے اندر، جو کہ پھل کھانے کا فیصلہ تھا، اس میں آدم کو شامل نہیں کیا۔ وہ اکٹھے نہیں تھے فیصلے کے اندر، بلکہ اس فیصلے میں کون تھا؟ ہوا تو تھی، ہوا کے ساتھ سانپ تھا جو ابلیس کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہوا نے آدم سے ایک بار پوچھا تھا کہ میں یہ پھل کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ ایک بار بھی نہیں پوچھا، اس نے خود سے فیصلہ کر لیا۔ شیطان سے اسی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ پھل کھانا ہے، اور فیصلہ اکٹھے نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس داخل ہو گیا، گناہ داخل ہو گیا، موت داخل ہو گئی، اور کیا ہوا؟ رسوائی ہوئی، موت ہوئی، جدائی ہوئی۔ آج بھی بہت سی خواتین اپنے خاوند سے پوچھے بغیر فیصلے کرتی ہیں، بہت سے خاوند اپنی بیوی سے پوچھے بغیر فیصلے کرتے ہیں۔ پر اگر آپ سمجھتے کہ آپ مسیحی میاں بیوی ہیں، مسیحی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو ہر فیصلہ ایک ساتھ مل کر کرنا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے فیصلوں میں آپ کی دونوں کی رضامندی ہے، یا اس فیصلے کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ابلیس ہے۔ اگر ہے تو غور کریں اور اس بات کو ختم کریں۔ بیٹھیں، مشکل ہے، یاد رکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک تن ضرور ہیں، مگر دونوں کی ڈیفرنٹ سوچ ہے۔
डिफरेंट इंसान है। मुमकिन है बीवी को गर्मी पसंद है, मर्द को सर्दी पसंद है। डिफरेंट फितरत रखते हैं, पर मसीही अज़दवाजी जिंदगी के अंदर आपकी बेशक दो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट फितरत है, उनको एक बात पर मुत्तफिक होना है, फिर आप बरकत पाते हैं। एक खास बात इसमें जो देखने और सीखने वाली है वो ये है कि क्या आपका लाइफ पार्टनर जो फैसला कर रहा है, आप उसके साथ मुत्तफिक जरूर हो, आपका इकट्ठा फैसला है, लेकिन एक बात ये देखनी है कि वो फैसला जो वो करने लगा है, जिसमें मैंने उसके साथ मुत्तफिक होना है, चाहे वो बीवी है चाहे वो खामद है, क्या वो फैसला खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो आपने अपनी बीवी को, बीवी ने अपने खामद को समझाना है कि ये बात कलाम के मुताबिक नहीं है, कलाम ये नहीं कहता, कलाम इस बात की इजाजत नहीं देता। हमने आदम की तरह हवा के गलत फैसले में दाखिल नहीं हो जाना, बल्कि अय्यूब की तरह अपनी बीवी को रोक लेना है। नहीं, यह बात ऐसे नहीं है, यह काम हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, इस चीज को हमें रोकना होगा, हमें इस फैसले में हाथ नहीं डालना होगा, हमें यह काम नहीं करना होगा। अगर आदम हवा को रोक लेता तो शायद वो रूहानी तौर पर ना मरते, शायद वो खुदा से जुदा ना होते, पर उसने उसके फैसले, गलत फैसले के ऊपर उसने आमीन कर ली। इसके बरक्स अय्यूब ने जब उसके ऊपर वक्त आया तो उसने गलत फैसले पे आमीन नहीं की। हमें यह देखना कि हम आदम की जगह पर हैं या अय्यूब की जगह पर हैं। हम आदम की तरह अपनी बीवी के गलत फैसलों में जा रहे हैं, या बीवी अपने गलत फैसलों को कर रही है और खावंद उसमें शामिल है, या हम अय्यूब की तरह उस बात को रोक लेते हैं। आपको पता कि इब्लीस ने अय्यूब का सब कुछ उससे ले लिया था। उसकी औलाद जाती रही, उसके जानवर जाते रहे, मालो दौलत जाता रहा। इब्लीस ने उसकी बीवी उससे नहीं ली। सोचे क्यों नहीं ली उसकी बीवी? सोचने वाली बात है ना, बीवी को ही मार देता। बीवी को उसने क्यों नहीं मारा? बीवी को उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उस बीवी के वसीला से अय्यूब को उसके ईमान में गिराना चाहता था। वो जानता था कि इस पूरी रूए जमीन के ऊपर एक ही ऐसी जिंदगी है जो जानती है कि अय्यूब रास्तबाज है, अय्यूब खुदा से डरने वाला है, अय्यूब खुदा के खौफ में रहता है, अय्यूब की जिंदगी खुदा से जुड़ी हुई है, वो हकीकी रास्तबाज शख्स है। वो जानता था, इसलिए उसने उसकी औलाद को मारा, उसके नौकर चाकर मार दिए, उसकी हर चीज उसे छीन ली, मगर उसने उसकी बीवी को नहीं हाथ लगाया। क्यों? क्योंकि वो हवा की तरह अय्यूब की बीवी को भी अय्यूब के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। और क्या हुआ? किस तरह से अय्यूब ने उस फैसले को रोका? निकाले अय्यूब की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 7 से 9 आयत पढ़ेंगे जरा। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। हाँ जी, बस सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए, इस बात के लिए इब्लीस ने अय्यूब की बीवी को नहीं मारा, ताकि वो उससे यह स्टेटमेंट निकलवा सके, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? वो जानती थी कि ये रास्तबाज शख्स है, और इब्लीस का मंसूबा यह था
کہ وہ اس کی بیوی کے وسیلہ سے جو اس کو جانتی ہے کہ وہ راست باز ہے اس کو ڈیموٹیویٹ کروائے گا, اس کو خدا سے نفرت کروائے گا. اور جب اس کی بیوی بولے گی کہ چھوڑ اس کام کو, تو اب بھی راستے پر قائم رہے گا, تیرے خدا نے تجھے چھوڑ دیا ہے, تو برباد کر دیا گیا ہے, تیرے جسم کے اندر ناسور پیدا ہو گئے, تو اس قابل نہیں کہ انسانوں میں رہ سکے, جا اپنے خدا کا انکار کر اور اس کے نام کی تکفیر کر. پر ایوب نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا, کیونکہ ایوب جانتا تھا کہ اس کا خدا زندہ خدا ہے, وہ اس کا سنبھالنے والا ہے. اس نے اس کے فیصلے کے اندر حامی اس کے ساتھ نہیں بھری, اس نے اس کو روک دیا ہے. اور کیا کہتا ہے ایوب کہ تو کیا نادان عورتوں جیسی بات کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں تو کیا دکھ نہ پائیں. اور اس نے اس کو روک دیا اس بات پہ. آج ضرورت ہے کہ اگر آپ کی بیوی یا آپ کا خاوند خدا کے کلام کے خلاف جا رہا ہے, آپ اس کو روک لیں, اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں, اس کے لیے دعا کریں, اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, خدا کلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتی. روک لے اس کو. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ایوب کی اسی بیوی میں سے اس کو دگنی برکت دی. یعنی اکٹھے فیصلہ تو نہیں کیا, غلط کام کو روک لیا, تو خدا نے ایوب کے وسیلہ سے اس فیصلے کو جو ایوب نے کیا جو خدا کے کلام کے مطابق تھا, اس کی اسی بیوی میں سے اس کو دگنی برکت دی. اور اس کے برعکس آدم کے ساتھ کیا ہوا؟ جب ہوا سے 2 بچے پیدا ہوئے تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. غلط فیصلہ. ہمیں سوچنا ہے, روکنا ہے, سمجھنا ہے, دیکھنا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. کیا ہم جس بات کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے متفق ہونے لگے یہ بات کلام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے لائف پارٹنر کو روکنا ہے, مگر کلام کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ وہ بات کلام سے کر رہی ہو اور ہم کلام سے ہٹ جائیں. یہ بھی بڑی پرابلم ہے. بیوی کبھی کبھی کلام سے بتا رہی ہوگی, بندہ علیحدہ بات کر رہا ہوگا. جو بات کلام کہتا ہے اس کے اوپر آمین کرنا ہے. چھٹی بات, چھٹا پوائنٹ, ایک مضبوط مسیحی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے جیون ساتھی کی خامیوں پر پردہ ڈالنا ہے اور اس کی کمزوری میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا, اس کا زور بننا. یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی یہ امید نہ رکھیں کہ میرا خاوند پرفیکٹ ہو جائے گا یا مجھے پرفیکٹ خاوند ملے. نہ کبھی آپ یہ امید رکھیں کہ میری بیوی پرفیکٹ ہو جائے اور یا مجھے پرفیکٹ بیوی ملے. جب تک انسان جسم میں ہے, چاہے وہ مرد ہے عورت ہے, وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہاں, آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہم دونوں کا جوڑنے والا پرفیکٹ ہے. ہیلیلویا. ہم دونوں کو سنبھالنے والا پرفیکٹ ہے. ہم دونوں کے بیچ میں رہنے والا پرفیکٹ ہے. ہم دونوں کی زندگی کا دار و مدار لے کر چلنے والا پرفیکٹ ہے. اور اگر ہم پرفیکٹ نہیں بھی ہیں تو بھی چونکہ پرفیکٹ ہمارے بیچ میں رہتا ہے, وہ ہمیں آہستہ آہستہ پرفیکٹ کر دے گا. لیکن جب ہم امید لگاتے ہیں کہ میری بیوی اس معیار کے مطابق ہو, چاہے اپنے اندر ایک کوالٹی بھی نہ ہو, اس کو خدا کبھی بھی نہیں دیکھے گا. پر اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ خداوند میں اپنی بیوی کی اس کمزوری کے اندر تیرے حضور جھکتا ہوں, میں اس کی اس خامی کے لیے تیرے حضور جھکتا ہوں, اور آپ اس چیز کو خداوند کی حضوری میں لے کے جائیں. ہمیں اس بات کو سوچنا ہے
کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے جیون ساتھی کی خامیوں کو اچھال تو نہیں رہے، ہم اس کی خامیوں کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں، ہم اس کی کمزوری میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے خاوند میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو کہ مناسب نہیں ہیں، وہ جنگ کر رہا ہے اپنے جسم میں۔ ایک بیوی کا کیا کام ہونا چاہیے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور دعا میں جھک جائے۔ ممکن ہے کہ آپ کی بیوی میں کچھ ایسی خامیاں ہوں جو ٹھیک بات نہیں ہے۔ ایک خاوند، ایک راست باز شخص اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے اور دعا میں جھک جائے، درخواست کرے خداوند میں ہم تیرے حضور میں جھکتے ہیں، میری بیوی کی اس کمزوری کو دیکھ، میرے خاوند کی اس کمزوری کو دیکھ، اور اس کو ہمت دے کہ یہ اس سے نکل سکے، ان کی کمزوریوں میں ان کا زور بنے، ان کی خامیوں کے اوپر پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کے رخنوں میں کھڑے ہوں۔ جب ہم ایک دوسرے کے رخنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اس سے بھی خداوند خوش ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ہمت، قوت، طاقت، زور عطا کرتا ہے کہ ہم ان خامیوں سے، ان کمزوریوں سے باہر آ سکیں۔ مرد خدا سیموئل کی ماں ہنا، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بھانج عورت تھی، اور اس کا خاوند الکانا، لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی ہنا سے محبت کرتا تھا، وہ اس کو چاہتا تھا، اور لکھا کہ اس کی دوسری بیوی فنا جو تھی، اس سے اس کی اولاد تھی، اور ہر سال جب وہ قربانی کے لیے جاتا تو وہ فنا کو اور اس کے بیٹوں کو ان کا حصہ دیتا، مگر وہ ہنا کو دونا حصہ دیتا، کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا تھا، اس کو چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اس نے اس کی کمی، اس کی کمزوری کے اوپر پردہ ڈالا، اس سے محبت کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ خدا نے اپنے وقت کے اوپر اس کو فرزند نرینہ بخشا۔ جب ہم اپنے لائف پارٹنر کی کمزوریوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو خدا ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے، ہیلیلویا، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ مرد خدا یوسف جو کہ مقدسہ مریم کا شوہر تھا، لکھا ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، اور یوسف جو کہ ایک راست باز شخص تھا اور اپنی بیوی مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، راست باز شخص کبھی اپنی بیوی کو بدنام نہیں کرتا ہے۔ راست باز عورت کبھی اپنے خاوند کو بدنام نہیں کرتی ہے، اس کی کمزوری میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کی کمی کے اوپر پردہ ڈالتی ہے، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ اس کام کو کرتے ہیں تو روح القدس آپ کی ان کمزوریوں کو آپ سے لے لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کر جاتا ہے، تاکہ آپ سمجھیں کہ حقیقی مسیحی ازدواجی زندگی کیا ہے۔ ساتواں پوائنٹ میں نے پچھلی بار آپ کو بولا تھا، میں ایکسپلین کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو عورت پر حکومت دی گئی ہے، یہ بات ہے، حکومت دی گئی تھی، اب نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو پیدائش 2 باب اس کی 26 آیت، اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ خدا نے ان کو اپنی شبیہ پر بنایا، ان کو نر اور ناری بنایا، ان کو برکت دی، اور کیا بولا؟ بڑھو پھلو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ یعنی جب ان کو بنایا گیا ہے تو ایک دوسرے پہ حکومت نہیں دی گئی، بلکہ کس پہ حکومت دی گئی ہے؟ زمین کے اوپر، زمین کے مخلوقات کے اوپر۔ محکوم کرنے کا مطلب یہی ہے سب ڈیو، یعنی رول کرنا، یعنی ان کو رولرشپ دی گئی ہے زمین کے اوپر، نہ کہ آپس میں کہ ہوا آدم پہ حکومت کرے اور آدم ہوا پہ حکومت کرے، ایسا کہیں نہیں تھا، بلکہ دونوں کو کہاں پہ حکومت دی گئی ہے؟ زمین کے اوپر، زمین کی مخلوقات کے اوپر۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ہوا نے گناہ کرنے میں پہل کی، جب ہم نے بات کی اس نے فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیا،
اس فیصلے کی وجہ سے سزا کے طور پر اس کے اوپر مرد کو مسلط کر دیا گیا. اور سزا کیا دی گئی؟ پڑھیں جی ذرا, نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب. ٹھیک ہے جی, 3 باب کی 16 آیت پڑھیں ذرا. پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا, تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. ہاں جی, بس اب یہ جب بنائے گئے ہیں تو کوئی حکومت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, جب بنائے گئے ہیں کوئی حکومت نہیں ہے. حکومت کب آئی ہے؟ جب ہوا نے گناہ کیا, اور گناہ کے اندر بھی گناہ میں پہل کی ہے. ممکن ہے کہ اگر آدم پہل کرتا تو ہوا کو اس کے پر حکومت دے دی جاتی, بڑا خوش ہونا تھا ساری ہواؤں نے, ہے نا؟ کیوں جی؟ بہنوں کی بڑی آواز آئی ہے ہنسنے کی. لیکن چونکہ اس نے پہل کی ہے, کس نے؟ ہوا نے پہل کیا ہے, اس لیے اس کو 2 سزائیں ملی ہیں. ایک تو درد سے بچے جننے کی, بچہ اس نے پہلے بھی جننا تھا. ملٹیپلیکیشن کا جو بولا گیا ہے پیدائش پہلے باب کے 28 میں, بڑو پھلو, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ملٹیپلیکیشن یعنی وہ بچے پیدا کرے گی, مگر اس میں درد شامل نہیں تھا. گناہ نے 2 چیزیں شامل کر دی ہیں, ایک درد, دوسرا حکومت. حکومت کس کی جی؟ مرد کی حکومت کر دی ہے عورت کے اوپر. سبب کیا بنا؟ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں, سبب کیا بنا؟ گناہ, گناہ میں پہل. پھر ہوا کیا کہ 4000 سال تک مرد جو تھا وہ عورت پر حکومت کرتا رہا. یسوع مسیح, آدم سے یسوع مسیح تک کا جو عرصہ ہے وہ تاریخ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ 4000 سال کا ہے. 4000 سال تک آدم جو ہے یعنی مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر حکومت کرتا رہا. اور اس کے بعد جب خدا یسوع مسیح آیا تو یسوع مسیح نے آ کے کس بات کے لیے کفارہ دیا؟ ماروسی گناہ کا. ماروسی گناہ کیا تھا؟ جو آدم اور حوا نے کیا تھا. اب آدم اور حوا نے کیا گناہ کیا تھا؟ نافرمانی کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا تو عورت اس لعنت سے چھوٹ گئی ہے. یسوع مسیح کے کفارہ نے عورت کو اس لعنت سے چھڑا لیا. پر کس عورت کو؟ جو غور طلب بات ہے, کس عورت کو؟ جو نجات یافتہ ہے, جو یسوع مسیح کے پر ایمان رکھتی ہے, جس کا شخصی نجات دہندہ یسوع مسیح ہے, جس نے یسوع کو پہن لیا ہے, جس نے یسوع کو اوڑھ لیا ہے, جس نے یسوع کو دل میں رکھ لیا ہے, جو یسوع کے مطابق زندگی گزارتی ہے, جس کا پاکیزہ چال چلن ہے. اب اس کے 2 شوہر ہیں, ایک روحانی جو ہمارا دلہا یسوع ہے جس نے اس لعنت سے چھڑانے کے لیے اپنا کفارہ دیا, کس سے؟ کہ مرد اس پہ حکومت کرے گا. اور دوسرا شوہر جو کہ جسمانی ہے. ہر وہ عورت جو نجات پا جاتی ہے وہ اس لعنت سے چھوٹ جاتی ہے. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں, گلتیوں کا خط نکالیں, گلتیوں 3 اس کی 27 اور 28 آیت پڑھیں جی ذرا. گلتیوں 3 27 سے 28 آیت. گلتیوں کا خط یہاں پہ لکھا ہے, کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. غور سے سنیں, کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو, اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا, نہ یونانی, نہ غلام, نہ آزاد, نہ کوئی مرد, نہ عورت, کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو. اب کوئی غلامی نہیں ہے, کوئی غلامی نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے اور ہم سب مسیح میں کیا ہیں جی؟ ایک ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, یہ بات ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ مرد کی حکومت نہیں, مگر بائبل کا جو ڈیکورم جو دیا گیا ہے, جو بیان کیا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی فرما برداری میں ضرور رہنا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ سورس ہے. عبرانی میں جو لفظ یوز کیا گیا وہ ہے آبا, جس میں سے نکلا. ابا بولتے ہیں نا, باپ کو بولتے ہیں جس میں سے نکلتے ہیں.
आदम को आबा बोला गया है, सोर्स जिसमें से निकली है हवा। और पैटर्न क्या दिया कि मर्द जो है वो औरत का सर है, और मर्द का सर कौन है जी? मसीह। इसीलिए हुकूमत नहीं है, लेकिन फर्मा बरदारी जरूर है, क्योंकि वो निकली मर्द के अंदर से है, उसका सोर्स मर्द है। और मर्द की रिब से यानी पसली से निकाला गया। बहुत सारे लोग इससे बड़ी बात करते हैं कि खुदा ने सिर से इसलिए निकाला कि वो सर पे ना बैठ जाए, हुकूमत ना करे। पांव से इसलिए निकाला कि मर्द उसको पांव की जूती ना समझे, उसको मिडल से निकाला ताकि वो दोनों इक्वल हों। और ये फैक्ट है, खुदा ने उन दोनों को इक्वल ही बनाया। उन दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं था, इक्वल थे दोनों, इक्वल बरकत थी। मगर गुनाह ने उनके दर्जे को चेंज कर दिया, मगर यीशु मसीह ने वो दर्जा वापस बहाल कर दिया। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह के वसीला से जितनी बहनें हैं जो उसको कबूल कर लेती हैं, वो इस लानत से आजाद हैं। इफिसियों 5:25 में लिखा है, आए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। और 28 आयत में लिखा है, इसी तरह शोहरों को लाजम है, सुने लाजम क्या है? लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। तो अगर आपने कोई मुलाजम रखा हो, कोई मुलाजमा हो, आप उससे अपने बराबर मोहब्बत करते हैं जो आप अपने बदन से करते हैं? नहीं। हाँ, हम उससे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, क्योंकि वो एक इंसान है, पर अपने बदन से आप उससे ज्यादा किसी की उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। तो बीवी को उससे तशबीह दी गई है। इसका मतलब है कोई हुकूमत नहीं, अब फर्मा बरदारी जरूर है, हुकूमत नहीं है। हुकूमत से आजाद कर दी गई है औरत। मसीह में एक मखलूक है, गुलामी जाती रही है, निजात पा गई है। औरत और मर्द दोनों मसीह में एक हैं। और अगर आप हकीकी मसीही जिंदगी जीना चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करना शुरू करें। मैं आने वाले हफ्ते फिर इसी पे बात करूंगा, टाइम नहीं है, मैं मजीद पॉइंट्स आपको बताऊंगा, मगर मैं यहां पे खत्म करूंगा, कंपाइल करूंगा इस बात को कि शादी जो था वो खुदा का मंसूबा था, ये इंसानी मंसूबा नहीं है। याद रखें, शादी किसका मंसूबा था? खुदा का मंसूबा था। इसीलिए बाइबल मुकद्दस का आगाज किस बात से हुआ है? शादी से। खुदा ने जो पूरी क्रिएशन बनाई किसके लिए बनाई थी? आदम और हवा के लिए। शादी से हुआ। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किससे किया? काना गलील की शादी से। ऐसा ही है। और इस दुनिया का इख्तिताम किससे होगा? शादी से। यीशु मसीह दूल्हा बन के जब आएगा अपनी दुल्हन को लेने, तो इख्तिताम कैसे होगा? शादी से। यानी इस दुनिया का इब्तिदा शादी से हुआ। यीशु मसीह जो कि हमारा निजात है, उसने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज शादी से किया। इस दुनिया का इख्तिताम शादी से होगा। हालेलुया। इसलिए शादी जो है इसको समझना बड़ा जरूरी है, और ये बड़ी ही इग्नोर चीज है। लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, इग्नोर करते हैं इन बातों को। ये बातें जरूरी नहीं, ये ही तो जरूरी है। अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, इन पे अमल करेंगे, तो आप एक हकीकी मसीही अज़दवाजी जिंदगी जिएंगे। और मैंने पिछली बार बताया था कि अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में कामयाब हो गए हैं तो समझ ले कि आप खुदा के हुजूर भी कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग है कि आप कितने के फेथफुल हैं अपने जीवन साथी के साथ। और अगर आप उस फेथफुलनेस के अंदर पूरे उतरते हैं तो इसका मतलब आप खुदा के साथ भी फेथफुल रह सकते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए ये हमारा प्रोबेशन पीरियड है। जब हम इसको खत्म कर लेंगे तो हमें परमानेंट लेटर मिलेगा। कहां पे? अबदियत के अंदर। वहां पे हमेशा के लिए रहेंगे, और रहेंगे बीवी के साथ ही। याद रखें, बीवी साथ ही होनी है, बीवी कहीं नहीं जाएगी, बीवी ने साथ रहना है। चाहे वो यहां पे है चाहे वो वहां पे, बीवी साथ साथ रहेगी। अच्छी बात है ना? बीवी क्या लिखा है आप देखिए, इतनी खूबसूरत बात। मैं जब ये मैसेज तैयार कर रहा था मुझे इतनी अच्छी बात लगी। खुदा ने 6 दफा बोला, जितने दिन बनाया अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। एक बात पे खुदा बोलता है अच्छा नहीं है, पता कब? जब उसने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। एक बार बोली उसने कि अच्छा नहीं। कब? जब औरत की जरूरत महसूस हुई है। हर बात पे बोलता है अच्छा है, 6 दफा बोला अच्छा है, लेकिन एक बार बोलता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसका मतलब है कि औरत की अहमियत है। बहनों के लिए तालियां बजाएं जी। प्रेज गॉड।
خدا آپ سب کو برکت ہے. میں ٹائم نہیں ہے, ہم اگلے ہفتے مزید اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک اچھی مسیحیت والی زندگی جی سکتے ہیں. اور میری دعا ہے, میں یقین کریں, میں جب سے یہ پیغام شروع کیا ہے بہت آزمائش ہے بڑی چیزوں کے اندر, پر میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوند یہ کلام لوگوں کی زندگی میں اثر کرے اور لوگ اس پہ امپلیمنٹ کرے اور برکت پا سکیں. پریز گاڈ. آپ سب میرے ساتھ دعاؤں میں کھڑے ہوں تاکہ ہم مل کے اس کام کو جیت سکیں. خدا ہم سب کو برکت دے.